Assalamu alaikum viewers, I am Farooq Ahmed and today we will talking about state. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، اس میں ہم سٹیٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سٹیٹ کا جو لفظ ہے، اس کا اوریجن کہاں سے ہوا تھا، یہ کون سے زبان کا لفظ ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کے جو امپورٹنٹ اینڈ نیسیسری آرگنز ہے وہ کون کون سے ہیں، ان تمام سوالوں کا جواب آج میں آپ کو اس لیکچر میں دوں گا اور اس ویڈیو میں آپ اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں نے اوریجن آف دا ٹرم اسٹیٹ پہلا ٹاپک لکھا ہوا ہے۔ اس میں نے یہ لکھا ہے دا ورڈ اسٹیٹ از ڈیرائیوڈ فرام دا لیٹن ورڈ اسٹیٹس۔ یہ جو ہم اسٹیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ملک کے لیے یا جو سلطنت کے لیے، ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں، جو ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ اصل میں لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور یہ لاطینی زبان میں اسٹیٹس سے نکلا ہوا ہے۔ حالانکہ جو اینشنٹ رومنس تھے تو اس اسٹیٹ کو سیویٹاس کہا کرتے تھے، جو بعد میں سیویٹاس سے جو آج کے زمانے میں ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، سٹی، سٹیزن اینڈ سیولائزیشن، تو وہ ان الفاظ جو رومنز سیویٹاس کہا کرتے تھے تو وہ ان الفاظ سے ماخوذ ہے۔ بعد میں نے اس کا ڈیفینیشن بھی کیا ہوا ہے۔ ویسے تو اس کے بہت سارے ڈیفینیشنس ہیں، اس کے اوپر بہت سے پولیٹیکل سائنٹسٹ نے، بہت سے فلاسفرز نے، بہت سے جیورسٹ نے اس کے اوپر لکھا ہے، لیکن جو مؤثر اور آسان ڈیفینیشن ہے وہ میں نے آج یہاں آپ کے سامنے اس بورڈ پر لکھ دیا ہے، اور میں اس ڈیفینیشن کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ State is the community of people occupying a definite territory organized under a government, and it is supreme over all the individual groups and association within its territory, and it is independent of any foreign control. یہ state کا سادہ سا ڈیفینیشن ہے۔ اب میں اس کو اردو میں آپ کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، state is the community of people۔ ریاست جو ہے نا وہ لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے۔ ریاست میں لوگ گروہ کے ذریعے گروہ میں رہیں گے۔ آکوفائنگ اے ڈیفینٹ ٹیریٹری، اور اس کا ایک خاص علاقہ ہوگا۔ آرگنائزڈ انڈر اے گورنمنٹ، اور پھر وہ لوگ ایک گورنمنٹ کے ماتحت ہوں گے، اس کا ایک گورنمنٹ ہوگا۔ which is supreme over all the person or individual، اور وہ گورنمنٹ سب سے اعلیٰ ہوگا، اس لوگوں پر سب سے ہاوی۔ The population of a state consists of 3 kinds of inhabitants۔ پاپولیشن، آبادی، 3 قسم کے لوگ اس پر مشتمل ہوں گے، جس میں پہلا ہے فل ممبرز، دوسرا ہے سبجیکٹ اور نیشنلز، اور تیسرا ہے نان ممبرز۔ فل ممبرز وہ لوگ ہوں گے جو تمام تر جو حقوق ہے سلطنت کی وہ اس کو انجوائے کریں گے۔ جس طرح میں نے لکھا ہے کہ ہو انجوائے آل رائٹس، جو بھی حقوق ہے، اس کے تعلیم کے حقوق ہے، صحت کے حقوق ہے، میکنگ آ فری ایسوسیشن، کوئی بھی حقوق ہے تو وہ اس کو پوری طریقے سے انجوائے کریں گے۔ اور جو سبجیکٹ اور نیشنل سے وہ باشندے ہیں جو پیو رائٹس انجوائے کر سکتے ہیں، اور جو نان ممبرس ہے ہو آر گیون اونلی سول رائٹس، یہ وہ لوگ ہیں جس کو دو تین حقوق حاصل ہے، جس طرح زندگی، آزاد زندہ رہنے کا حق، اور بعد میں سیکنڈ جو اسٹیٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ ہے ٹیریٹری۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ آرگن ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اسٹیٹ کا۔ جس طرح میں نے لکھا ہے کہ اٹ از دا سیکنڈ فزیکل ایلیمنٹ آف اسٹیٹ، اور یہ فزیکل ایلیمنٹ ہے اسٹیٹ کا۔ دا پاپولیشن مسٹ لیو ان a definite portion of territory and appropriate size. They must not wander from country to country like the nomadic tribes. جو ریاست کے لوگ ہیں اس کا ایک ڈیفینٹ ٹیریٹری ہوگا، اس کا ایک خاص علاقہ ہوگا۔ اس طرح نہیں کہ وہ خانہ بدوشوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں گے اور اس کا ایک خاص علاقہ نہ ہو۔ اگر اس کا ایک خاص علاقہ نہ ہو تو ہم پھر اس کو اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے۔ Wandering tribes do not form a state because they have not a specific territory.
جو ہنبدوش ہے وہ اس کا ایک خاص ٹیریٹری نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ہم اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے. اس کا ایک خاص علاقہ نہیں ہے، وہ ایک خاص علاقے میں نہیں رہتے، تو اس لیے اس کو ہم اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے. اسٹیٹ کا جو تھرڈ ایلیمنٹ ہے امپورٹنٹ اینڈ نیسیسری، ہم اس کو پر سب سے حاوی ہوگا اور وہ لوگ گورنمنٹ کے ماتحت ہوں گے. within its territory and it is independent of any foreign control. اسٹیٹ کے بارے میں لکھتے ہیں، اسٹیٹ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اینی ٹائپ آف فارن کنٹرول سے یہ انڈیپینڈنٹ ہوگا، یہ کسی بھی فارن پریشر سے آزاد ہوگا، کوئی بھی بیرونی دباؤ اس کے اوپر نہیں ہوگا. اچھا، اس کے پھر ایلیمنٹس آتے ہیں. تو اس کے جس طرح ہم نے اوپر ڈیفینیشن کیا ہوا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کے 4 نیسیسری ایلیمنٹس ہیں. From the definition of the state given above, we learn that it is composed of 4 elements. جس طرح ہم نے بورڈ پر اوپر یہ ڈیفینیشن لکھ دیا ہے، تو اس سے 4 ایلیمنٹس کے اسٹیٹ کے، جس میں 2 فزیکل ایلیمنٹس ہے اور 2 پولیٹیکل ایلیمنٹس ہے. فرسٹ پاپولیشن، سیکنڈ ٹیریٹری، تھرڈ جو ہے نا وہ گورنمنٹ ہے، اور فورتھ اور لاسٹ جو ہے وہ ساورینٹی ہے. اب میں پاپولیشن، ٹیریٹری، گورنمنٹ اور ساورینٹی کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. تو چلتے ہیں پہلے پاپولیشن کی طرف. پاپولیشن از دا فرسٹ ایلیمنٹ آف اسٹیٹ. پاپولیشن جو ہے یہ فرسٹ ایلیمنٹ ہے اسٹیٹ کا. اسٹیٹ کا جو نیسیسری اینڈ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس میں ایک پاپولیشن آتا ہے. وی کین ناٹ کنسیو آف اسٹیٹ وداؤٹ پاپولیشن. پاپولیشن کے علاوہ ہم اسٹیٹ کا تصور نہیں کر سکتے. اگر کسی ریاست میں آبادی نہ ہو، کسی ریاست میں لوگ نہ ہو، تو ہم اس کو ریاست نہیں کہہ سکتے اور ہم اس ریاست کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم براڈلی اس کا موازنہ کریں اور دیکھیں کہ the population of state consists of 3 kinds of inhabitants. جو پاپولیشن ہے وہ اس میں 3 قسم کے لوگ اس کو اب ایکسپلین کرنے والے ہیں. گورنمنٹ جو ہے نا وہ تھرڈ ایلیمنٹ ہے اسٹیٹ کا. اٹ از دا تھرڈ امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف اسٹیٹ. گورنمنٹ از دا مشینری آف اسٹیٹ تھرو وچ the will of the state is formulated and expressed. The government is the head of the state. state کا جو ہیڈ ہوتا ہے، جو اسٹیٹ کو جو چلانے والا ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ ہوتا ہے. اس گورنمنٹ کو ہم مشینری آف اسٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ چلتا گورنمنٹ کے ذریعے ہے، اور یہ اس کا ایک امپورٹنٹ اور نیسیسری آرگن بھی ہے. اسٹیٹ اوپر بھی گورنمنٹ کی وجہ سے جا سکتا ہے اور نیچے بھی گورنمنٹ کے ذریعے اسٹیٹ آ سکتا ہے. اسٹیٹ کا اونچائی اور نیچے آنا یہ گورنمنٹ پر منحصر ہے. اگر گورنمنٹ اچھا ہو تو اسٹیٹ بھی اچھا ہو سکتا ہے، اور اگر گورنمنٹ ناقص اور نالائق ہو تو اسٹیٹ کو وہ پاسماندہ کر سکتا ہے. اس طرح اسٹیٹ کا جو 4th ایلیمنٹ ہے، فورتھ جو ایلیمنٹ ہے، جو ایلیمنٹ ہے وہ ساورینٹی ہے. The 4th essential element of a state is sovereignty. It means the supreme, original and unlimited power of a state. یہ جو چوتھا جو ایلیمنٹ ہے اسٹیٹ کا وہ ہے ساورینٹی. اب ساورینٹی کس کو کہتے ہیں؟ ساورینٹی سپریم، جو اعلیٰ اقتدار ہوتا ہے، جو انلمیٹڈ، جو بے اختیار طاقت ہے، وہ اسٹیٹ کی ہے، وہ ساورینٹی ہے. اب ساورینٹی کی بھی 2 شاہیں ہیں. ساورینٹی کی بھی 2 آسپیکٹس ہے. ایک ہے انٹرنل آسپیکٹ اور دوسرا ہے انٹرنل آسپیکٹ. اب ایکسٹرنل اور انٹرنل کی کیا معنی ہے؟ تو ایکسٹرنل آسپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا یہ سپریم ہوگا، اینڈ اس کے طاقت بے تحاشا ہوں گے وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے جو لوگ اس اسٹیٹ میں رہتے ہیں. اور ایکسٹرنل آسپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی قسم کی فارن کنٹرول سے مستثنیٰ ہے، کسی بھی فارن کنٹرول سے مبرہ ہے.